آج کنٹرول لائن کی دونوں جانب دنیا بھر میں مقیم کشمیری جموں کے مسلمانوں کی قربانیوں کی یاد میں یوم شہدائے جموں اس عہد کی تجدید کے ساتھ منا رہے ہیں کہ بھارت سے مکمل آزادی تک وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ 6 نومبر کو جموں کشمیر کی تاریخ کے سیاہ ترین دن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جب 1947 میں ڈوگرا حکمران نے بھارتی فوج اور ہندو جنونیوں کے ساتھ مل کر جموں خطے کے مختلف علاقوں میں لاکھوں کشمیریوں کو اس وقت شہید کیا جب وہ پاکستان ہجرت کر رہے تھے۔ جموں قتل عام کو دوسری جنگ عظیم کے بعد اتنے بڑے پیمانے پر پہلی نسل کشی قرار دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل کشمیر ہر سال آج کے دن جموں کے مسلمانوں کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے انہیں خصوصی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جموں کا قتل عام کشمیریوں کے ذہنوں میں ہنوز تازہ ہے، جب 2.5 لاکھ مسلمانوں کا خون بہا کر جموں کشمیر کی آبادی کو تبدیل کرنے کے بہیمانہ عمل کا آغاز کیا گیا۔ سن 1947 سے قتل عام سے صرف جموں ضلع کے کئی مسلم اکثریتی دیہات میں صرف ہندو یا سکھ آبادی ہی باقی رہ گئی تھی۔ گزشتہ 76 برسوں کے دوران مقبوضہ جموں کشمیر میں 5 لاکھ سے زیادہ کشمیری بھارتی گولیوں کا نشانہ بن چکے ہیں۔ جموں سے شروع ہونے والا قربانیوں کا سلسلہ آج بھی مقبوضہ علاقے میں جاری ہے۔ جموں کے مسلمانوں کی بے مثال قربانیاں جو تاریخ کشمیر میں سنہرے حروف سے لکھی گئی ہیں، کبھی رائے گاں نہیں جائیں گی۔ جموں میں مسلمانوں کا قتل عام نام نہاد بھارتی سیکولرزم کے چہرے پر بدنما داغ اور ہندوتوا طاقتوں کے مجرمانہ کردار کی یاد دہانی ہے۔ لاکھوں معصوم و نہتے لوگوں کے خون سے ہاتھ رنگنے والی ان فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف آج تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ درستہ حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے نومبر 1947 کے شہدائے جموں کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کشمیریوں کے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ شہداء کی قربانیوں کو رائے گاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کا وحشیانہ قتل عام جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی طرف پہلا قدم تھا اور مودی کی فسطائی حکومت کشمیری مسلمانوں کی اکثریت و اقلیت میں تبدیل کرنے کے اس مذموم منصوبے پر آج بھی عمل پیرا ہے۔ تاہم کشمیری جرأت و بہادری کے ساتھ بھارتی بربریت کا مقابلہ جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ عالمی برادری کو کشمیریوں کے برہمانہ قتل عام کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرنے چاہیے اور مودی حکومت کو مقبوضہ جموں کشمیر میں اس کے جنگی جرائم کے لیے جواب دہ بنانا چاہیے۔